الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بزرگان دین، اور عزیز طلبہ، تین ہفتہ قبل یہاں ایمان کی گفتگو کے دوران ایمان کی حقیقت کو سمجھایا گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ ایمان غیب کی باتوں کے ماننے کا نام ہے. پورے بیان میں اسی بات کی گویا کہ تشریح ہو گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ ایمان جس کو ہم کہتے ہیں ماننا، تسلیم کرنا، دل سے قبول کرنا، وہ ایسی چیزوں کے ماننے اور ایسی چیزوں کے دل سے قبول کرنے کا نام ہے جو نہ آنکھ سے دیکھی جا سکتی ہیں، نہ جن کو کانوں سے سنا جا سکتا ہے، نہ جن کو چھو کر معلوم کیا جا سکتا ہے، نہ دماغ سے انہیں سمجھا جا سکتا ہے. غیب کی تشریح میں یہ ساری باتیں آ گئی تھیں. اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ایمان کے لانے پر کچھ احکام اور کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. ان تقاضوں پر تو گفتگو آگے کی جائے گی. پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور ہر چیز کی ایک صورت ہوتی ہے. حقیقت جس کو آپ انگریزی میں کہہ لیجئے ورجینیلٹی. ہر چیز کی ایک ورجینیلٹی ہوتی ہے اور ہر چیز کی ایک فوٹو اور تصویر ہوتی ہے. جن چیزوں کی ورجینیلٹی ہوتی ہے وہ چیزیں ورجینل ہوتی ہیں، حقیقی چیزیں ہوتی ہیں. جن چیزوں کی صرف تصویر اور فوٹو ہوتی ہے اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہوتی، بس وہ فوٹو ہے. نہ اس میں دم ہوتا ہے، نہ اس میں خم ہوتا ہے، نہ اس میں تازگی ہوتی ہے، نہ اس کے اندر خوشبو اور نہ ہی کچھ رونق ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا. اس لیے کہ وہ ایک تصویر ہے، وہ ایک فوٹو ہے. رنگ ہو سکتا ہے اس کے اندر، وہ ایک بے جان چیز ہوتی ہے. لیکن جو چیزیں حقیقی ہوتی ہیں، اپنے اندر جو حقیقت رکھتی ہیں، اس کے اندر تازگی ہوتی ہے، حیات ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے، وہ اپنے اندر کچھ تاثیر رکھتی ہے. حقیقی چیزیں، جن چیزوں میں حقیقت ہوتی ہے
ان چیزوں کا مقابلہ تصویری چیزیں نہیں کر سکتی. دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا عجائب خانے میں، جس کو ہم میوزیم کہتے ہیں، میوزیم کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا شیر کی ایک تصویر رکھی گئی ہے، شیر کو بنایا گیا ہے اور شیر کو وہاں رکھا گیا ہے. بنی بنائی ہاتھیاں ہوتی ہیں، بنے بنائے شیر ہوتے ہیں، بنے بنائے چیتے درندے ہوتے ہیں، لیکن وہ بے جان چیزیں ہیں، اس کے اندر کوئی حیات نہیں ہے. وہ ایسی بے جان چیزیں ہیں کہ اس کے سامنے چھوٹا سا بچہ ڈرے بغیر کھڑا ہوتا ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے دھکا دے کے گرا سکتا ہے، اس کا وہ مقابلہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ بچہ اگرچہ کہ چھوٹا ہے، کمزور ہے، لیکن اس کی ایک حقیقت ہے. آگے جو اس کے سامنے شیر ہے وہ ایک تصویر ہے، وہ ایک البم ہے، وہ ایک بے جان چیز ہے. بے جان چیز کے سامنے اور تصویر کے سامنے، حقیقت کے سامنے، اور جن کے اندر جو چیزیں حقیقی ہوتی ہیں ان کے سامنے تصویر کبھی آ نہیں سکتی، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو حقائق پر مشتمل کر دیا ہے. یہاں ہر چیز اپنے اندر ایک حقیقت رکھتی ہے. دیکھیے مال ہے، اس کی ایک حقیقت ہے، اس کی حقیقت ہے، اسی وجہ سے انسان کے دل میں اس کی طرف کشش ہوتی ہے، اور انسان کے دل میں اس کی طرف ایک جذب کی کیفیت ہوتی ہے، اور اس کی طرف کھینچتا ہے آدمی، اسے کمانے کی کوشش کرتا ہے. اسی وجہ سے اس کے اوپر احکام مرتب ہوتے ہیں، اس لیے کہ ایک حقیقی چیز ہے، اس کے اندر ایک حقیقت ہے. اور انسان کے دل کے اندر اس کی ایک فطری محبت اور ایک فطری تقاضا رکھا گیا ہے. اولاد ہے، اولاد کی بھی حقیقت ہے، اسی وجہ سے اس کی پرورش کے اور اسی طریقے سے اس کے اوپر احکام شریعت نے مرتب فرمائے ہیں، اور ان کی پرورش کرنے، ان کی نگہداشت کرنے، ان کی نگرانی کرنے کی ذمہ داری باپ کو دی گئی ہے. اور دوسری چیزوں پر بھی اگر آپ دیکھ لیں، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، رہنے سہنے کی چیزیں ہوں، ہر چیز کائنات کی اللہ تعالیٰ نے حقیقتوں پر اس کو مرتب کر دیا ہے. وہ ساری چیزیں اپنے اندر ایک حقیقت رکھتی ہیں. ان حقیقتوں پر غالب آنے والی چیز، ان حقیقتوں پر قابو پانے والی چیز، یہ ایمان کی حقیقت ہوتی ہے اور اسلام کی حقیقت ہوتی ہے، جو ان سب چیزوں پر غالب آتی ہے. ان حقیقتوں پر، ان فطری تقاضوں پر، ان فطری خواہشات پر ایمان کی حقیقت غالب رہتی ہے. جیسے حضرات صحابہ کو دیکھ لیجئے، ان کے واقعات پر ایک نظر ڈال لیجئے. حضرات صحابہ کے پاس ایمان کی حقیقت تھی، اسلام کی حقیقت تھی، کلمے کی ایک حقیقت تھی. کلمہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے تھے، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے تھے، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے تھے، لیکن بڑا فرق ہے دونوں کے اندر، وہ آپ کو ان مثالوں سے واضح ہو جائے گا. تو وہاں حقیقت تھی. حضرات صحابہ کی زندگی کو آپ دیکھیں، وہاں حقیقت تھی، ایمان کی حقیقت تھی. تو یہ جو دوسری جائز اور فطری تقاضوں کی جو حقیقتیں ہیں، ان پر ان کی وہ ایمانی حقیقت غالب تھی. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ان کو مکے والوں نے پکڑ لیا تھا، اور مکے والے ان سے دشمنی اس بنیاد پر بھی زیادہ کرتے تھے کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے کے ایک صدر کو قتل کر دیا تھا، مار دیا تھا. تو مکے والوں کو ان سے دشمنی بھی زیادہ تھی. تو حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ لگ گئے. انہوں نے حضرت خباب کو پکڑ لیا اور ایک جگہ قید کر دیا. اس کے بعد سارے مکے والے جو دشمن خدا اور دشمن رسول تھے وہ سب ایک جگہ جمع ہوئے اور حضرت خباب کو لائے ان کو سولی پر لٹکانے کے لیے اور ان کو تختہ دار پر کھڑا کر دیا. لوگ ان کو نیزوں سے چبو رہے تھے اور ان کا جسم خون سے چھلنی ہو رہا تھا. اور اس کے بعد ان کو تختہ دار پر لٹکا دیا، سولے پہ انہیں لٹکا دیا. جب انہیں لٹکایا جا رہا تھا تو ایک دشمن خدا اور ایک دشمن رسول نے حضرت خباب سے پوچھا، حضرت خباب سے اس نے پوچھا، خباب کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دیا جائے؟ بڑا عجیب سوال تھا. یہاں ان کی جان کا مسئلہ، ان کے زندگی کا مسئلہ تھا. جان کی بھی ایک حقیقت ہے، زندگی کی بھی ایک حقیقت ہے، لیکن اس پر غالب تھی ایمان کی حقیقت. انہوں نے کہا میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری یہاں جان بخش دی جائے اور مدینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی چبھے، یہ بھی مجھے برداشت نہیں. ایمان کی حقیقت غالب آئی.
اس لیے کہ وہ اپنے اندر ایک جان رکھتے، ورجنلٹی ایمان کی، ورجنل ایمان تھا، اس نے اپنی ورجنلٹی دکھائی، وہ ان سارے محبتوں پر غالب آ گئی۔ اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھیے، وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، مکے والوں نے انہیں پکڑ لیا، ان کا سارا مال مکے میں تھا، اب وہ کچھ مال اپنا لے جانا چاہ رہے تھے، مکے والوں نے انہیں پکڑ لیا اور کہا کہ صہیب تم اپنا مال لے کر نہیں جا سکتے، تم نے مکے میں رہ کے اس کو کمایا ہے، تم مدینہ جانا چاہتے ہو جاؤ، لیکن مکے کا کمایا ہوا مال تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ہم اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ انہوں نے پورا مال چھوڑ دیا۔ مال کی بھی ایک حقیقت ہے، مال بھی ایک ورجنل چیز ہے، اس کی بھی ایک حقیقت ہے، لیکن اس پر ایمان کی حقیقت غالب آئی، انہوں نے اس کو ترجیح دی ایمان کو، اور اس مال کو انہوں نے ٹھوکر مار دیا، پورا مال چھوڑ کر خالی ہاتھ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا اچھے طریقے سے اگر آپ اس پر غور کریں گے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہجرت کے لیے جانا چاہ رہے تھے، مکے سے جب وہ جا رہے تھے ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت ام سلمہ بھی تھی، ان کو مکے والوں نے پکڑ لیا، کہا کہ تم جانا چاہتے ہو جاؤ، لیکن ہم ام سلمہ کو جانے نہیں دیں گے، وہ مکے کی بیٹی ہے، ہاں بیوی ہے، بیوی کی محبت ہے، وہ اپنے اندر ایک حقیقت رکھتی ہے، لیکن ایمان کی حقیقت اس پر غالب آ گئی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے رکھیے، میں اکیلا جانا چاہتا ہوں، میں چلا جاؤں گا۔ تو مکے میں ہی رہی ان کی بیوی اور حضرت ابو سلمہ تنے تنہا مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ ہر چیز کی جو حقیقت ہوتی ہے، ان دنیا کے اندر جو جائز خواہشات اور جائز ضروریات ہیں، ان پر بھی ایک حقیقت ہے، ایمان کی حقیقت، یہ حقیقت سب پہ غالب ہونی چاہیے۔ کلمہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں جیسا کہ شروع میں بتایا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا کلمہ، کیا ہمارا ایمان ہماری ان جائز خواہشات پر غالب ہے؟ کیا ہمیں ہمارا ایمان یا ہمارا کلمہ ہمیں اپنے نیند سے بھی بیدار کرانے کے لیے تیار ہے؟ ٹھنڈی راتوں کے اندر، ٹھنڈی راتوں میں نرم اور گرم بستروں کو چھوڑ کر ہم نماز کے لیے کھڑے ہونے تیار نہیں ہوتے، ہماری نیند کی حقیقت پر ایمان کی حقیقت غالب نہیں ہے، ہماری نیند کی حقیقت پر ہماری ایمان کی حقیقت غالب نہیں ہے۔ اسی طرح مال کمانے والے مال کما رہے ہیں، کیا وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ جائز طریقے سے کما رہا ہے یا یہ کہ ناجائز طریقے سے کما رہا ہے، حلال و حرام کی تمیز ہے کہ نہیں ہے، یا یہ کہ مال کو جیسے بھی آئے کمانے کی کوشش کر رہا ہے، کیا اس پر اس کی نظر ہے، کیا ایمان کی حقیقت وہاں غالب ہے، یا یہ کہ بس ایسا ہی ہے۔ جیسے یہاں حضرات صحابہ مال کو انہوں نے ٹھوکر مار دیا، اس کی بھی ایک حقیقت ہے، لیکن ایمان کی حقیقت اس پر غالب تھی۔ تو یہ بتا رہا تھا کہ صورت جو ہوتی ہے وہ حقیقت کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی، چھوٹا سا چوہا بھی شیر کی تصویر کے پرخ سے اڑا سکتا ہے، شیر کی تصویر کو پھاڑ سکتا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ چوہا بہرحال چوہا ہے لیکن حقیقت ہے، اس کے اندر ایک جان ہے، لیکن شیر کی تصویر بہرحال وہ شیر نہیں ہے، وہ تصویر ہے، لہذا اس کے سامنے وہ ٹک نہیں سکتا۔ چوہا اس شیر کی تصویر کے پرخ سے اڑا کے رکھ دے گا، اس کے سامنے ڈرے گا نہیں۔ وہ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرموک کی لڑائی میں وہ گئے، معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، آگے جو رومی لشکر کھڑا ہوا ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد کے مقابلے میں کئی گنا ان کی تعداد زیادہ ہے۔ تو حضرات صحابہ میں سے بعض نے کہا ان کی تعداد تو بہت بڑی ہے، ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں گے؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ میرے پاس جو ایمان ہے وہ حقیقت میں ایمان ہے، اور یہاں سامنے جو دشمن کھڑا ہے وہ ایک تصویر ہے، اس کے پاس حقیقت نہیں ہے۔ وہ جانتے تھے، انہوں نے مقابلہ کیا، حقیقت غالب آئی، تصویر مغلوب ہوئی، مسلمانوں کا لشکر غالب آیا، اور جو تصویریں تھیں سامنے کافروں کی تصویریں، اس لیے کہ کفر کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، ایمان حقیقت کا نام ہے، ایمان سچائی کا نام ہے، ایمان حیات کا نام ہے، ایمان زندگی کا نام ہے، ایمان روشنی کا نام ہے، ایمان جو ہے وہ اپنے اندر ایک حقیقت رکھتا ہے، اس کے اندر ایک تاثیر ہے، کفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کی حقیقت اس لیے بھی نہیں ہے کہ کافروں میں تو کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، ان کے جو معبودان باطلہ ہے، ظاہر سی بات ہے ان میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ تو بے جان چیزیں ہیں۔ کیا عجیب طریقے سے قرآن نے سمجھایا، کیا عجیب مثال دی قرآن نے
قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں تمہیں ایک مثال دے کر ایک بات بیان کی جا رہی ہے، ذرا غور سے سنو۔ قرآن خطاب کر کے کہہ رہا ہے تمام لوگوں سے، مومنون کی قید نہیں ہے، یا ایھا الناس تمام لوگوں سے خطاب ہے قرآن کا، اس لیے کہ سب کو سمجھانا ہے، یہی سمجھانا ہے کہ دیکھو کفر ایک بے حقیقت چیز ہے، ایمان ایک حقیقت والی چیز ہے، اس کو سمجھانا تھا۔ تمام لوگوں سے خطاب کر کے قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یقیناً جن معبودان باطلہ کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو ایک اللہ کو چھوڑ کر، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سارے مل کر انہوں نے آج تک کوئی مکھی بھی پیدا نہیں کی ہے۔ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وہ سارے مل کر بھی آج تک ان معبودان باطلہ، کفر کے جتنے معبودان بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے یہاں 1000 ہیں، کسی کے یہاں 2000 ہیں، کسی کے یہاں ان کے معبود کروڑوں کی تعداد میں ہیں، کوئی کہتا ہے ان کے یہاں 3 ہیں، کوئی کہتا ہے ان کے یہاں 3 لاکھ خدا ہیں۔ وہ 3 لاکھ خدا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، قرآن نے 2 ٹوک انداز میں کہا ارے بھائی یہ جو 3 لاکھ خدا کی تم بات کر رہے ہو، کوئی 3 خدا کی باتیں کر رہا ہے، کوئی کچھ باتیں کر رہا ہے، یہ صرف نام ہے جو تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے ان کے اندر۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم۔ خیر قرآن یہاں کہتا ہے ان سارے معبودان باطلہ، یہ سارے 3 کروڑ خدا یا 300 کروڑ خدا کچھ بھی ہو، آج تک انہوں نے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کی ہے، اس سے کہ وہ بے جان ہے۔ وہ آگے خود قرآن نے بڑی عجیب بات کہی، کہا مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی پیدا کرنا تو دور ہے، وہاں تو تخلیق کا عمل ہے، وہاں تو پیدا کرنا ایک بہت بڑا کام ہے، اس لیے کہ پیدا کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ تو بس خدائے وحدہ لا شریک لہ ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا وہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر وجود ہو۔ اللہ واجب الوجود ہے، اسی کے اندر وجود ہے، وہی کسی چیز کو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، باقی یہ تو بس نام ہے، ان کے اندر کیا حقیقت ہے؟ تو قرآن نے سمجھایا ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان کے سامنے جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، نذرانے کے طور پر ان کے سامنے جو پھل پھلاریاں یا فروٹ اور مٹھائیاں رکھی جاتی ہیں، مکھی آ کے وہاں سے کچھ اٹھا کے کھا کر چلی جائے تو ان معبودان باطلہ کافروں کے معبودوں میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اس مکھی کو بھگا سکے۔ کیا عجیب مثال دی! وَيَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، وہ اس کو ہٹا بھی نہیں سکتے، مکھی کو نہیں مار سکتے، وہ مکھی کو نہیں اڑا سکتے، اور وہ جو چیز اٹھا کے وہاں سے لے جا رہی ہے اس کو پکڑ کے رکھ لے نہیں سکتے۔ وہ ضعف الطالب والمطلوب، عابد بھی کمزور، ان کا معبود بھی کمزور۔ کیا عجیب مثال دی! تو حضرت خالد سمجھتے تھے یہ جو کفر ہے سامنے، یہ کافروں کا لشکر ہے، بے حقیقت ہے، یہ تصویر ہے، یہ صورت ہے، یہ اور ہمارے پاس جو چیز ہے وہ ایمان کی حقیقت ہے، لہذا حقیقت ہمیشہ غالب آتی ہے اور صورت اور تصویر پسپا ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، حقیقت کے سامنے ہمیشہ اسے شکست کھانا پڑتا ہے۔ جیسا کہ بتایا ایک چوہا بھی شیر کی تصویر کے پرخ سے اڑا دیتا ہے، کیوں؟ وہ جانتا ہے یہ تصویر، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بھائیوں اور بزرگوں، بالکل اسی طریقے سے ایمان اپنے اندر ایک حقیقت رکھتی ہے، ایمان اپنے اندر ایک حقیقت رکھتا ہے، اس کے اندر ایک ورجینالٹی ہے، جہاں یہ ورجینالٹی ہوگی اس کا ایمان ورجینل ہوگا، اور ورجینل ایمان جو ہوتا ہے وہ تصویروں پر غالب آتا چلا جاتا ہے، وہ تصویروں پہ غالب آتا ہے، وہ صورتوں پہ غالب آتا ہے، وہ آگے کی تمام حقیقتوں پہ غالب ہو کے رہتا ہے، اور جو وعدے کیے گئے ہیں ایمان پر، اور جو نصرت کا وعدہ کیا گیا ہے قرآن و حدیث میں ایمان پر، وہ تصویر ایمان پر نہیں، حقیقت ایمان پر وعدے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غزوہ احد کے پس منظر میں آیت بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں، اور آپ کو بزدل اور کمزور ہونے کی ضرورت نہیں، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم مومن ہوگے۔ ایمان
حقیقی ایمان رہے گا کامیابی تمہاری ہی قدم چومے گی. چومی ہے حضرات صحابہ کے دور میں کامیابی ان کے قدم چومی ہے. جہاں بھی جاتے تھے کامیابی ان کے قدم چومتی تھی. جہاں بھی جاتے تھے سربلند رہتے تھے. جہاں بھی جاتے تھے سرخرو ہوتے تھے. جیسے کہ بھی واقعہ سنائے غزوہ یرموک کا کہ یرموک کی لڑائی کا, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند صحابہ کے لشکر کے ساتھ آئے. سامنے کافروں کا بہت بڑا لشکر تھا, رومیوں کا لشکر تھا. لڑائی ہوئی, ایمان نے غالب آئی, اپنا غلبہ دکھایا اور تصویر پر ایمان غالب آ گئی. لہذا جو بھی وعدے کی اچھا اور جو ایمان حقیقت رکھتا ہے اپنے اندر وہی ایمان غالب آتا ہے اور تصویروں پر غالب آتا ہے. جیسا کہ ابھی چند مثالوں سے آپ کو واضح ہو گیا اور آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. لیکن جہاں تصویر ہو ایمان کی, جہاں صرف صورت ہو ایمان کی, وہ کبھی غالب نہیں آ سکتا. جیسا کہ آج کی صورتحال دیکھ لیجئے. یقیناً ہم بھی مومن ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, لیکن ہمارے کلمے میں وہ دم خم نہیں ہے, ہمارے ایمان میں وہ تاثیر نہیں ہے کہ وہ دوسری حقیقتوں پر غالب آ جائے. جیسے کہ شروع میں بتایا, ہمارا ایمان ایسا حقیقی اور قوی ایمان نہیں ہے جو دوسری طبعی ضرورتوں اور طبعی حقیقتوں پر غالب آ جائے اور ہمیں حلال و حرام کی تمیز دلا دے اور ہمیں کچھ خواہشات کو اپنے اوپر, اپنے خواہشات سے پیچھے ہٹنے کی ہمارے اندر تحریک پیدا کرے. ایسا ایمان ہمارے اندر نہیں ہے. کیوں؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ صورت ایمان ہے, حقیقت ایمان نہیں. حقیقت ایمان غالب آتا ہے. ایک زمانے تک حقیقت ایمان اپنے اندر حقیقت رکھتا تھا, اس لیے صورت ٹچ کرنے سے بھی ڈرتا تھا. حضرات صحابہ کا زمانہ, اس کے بعد کا زمانہ, تابعین کا زمانہ, تبع تابعین کا زمانہ اور ادوار, وہاں سارے لوگ جو دوسرے جو بے ایمان والے ہوتے تھے وہ سمجھتے تھے نہیں بھی ان کے پاس ایک حقیقت ہے, ہم ان کو ٹچ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ وہ سب تصویریں تھیں. تو انہوں نے کبھی ایمان کو ٹچ کر کے نہیں دیکھا, ایمان کی حقیقت کو انہوں نے نہیں پہچانا تھا, تو وہ سب جو تصویریں تھیں وہ مغلوب بنی رہیں. جیسا کہ بتا رہا تھا, حقیقت تصویر پر غالب آتی ہے, صورت حقیقت پر غالب نہیں آ سکتی. ایک زمانے تک حقیقت ایمان نے ایمان کی حفاظت فرمائی, ایمان کی صورت اسلام کو نہیں بچا سکتی. ایمان کی صورت ایمان کو نہیں بچا سکتی, اسلام کی صورت اسلام کو نہیں بچا سکتی, حقیقت اسلام کو بچا سکتی ہے. ایک زمانے تک تو سب لوگ یہی سمجھتے رہے یہاں ایک حقیقت ہے, انہوں نے اس کو ٹچ کرنے سے اپنے آپ کو کنارے میں رکھا. جیسا کہ کوئی حقیقی شیر کو ٹچ کرنے نہیں جاتا, یہ دیکھنے کہ بھئی یہ فوٹو ہے کہ حقیقت ہے, اسے ٹچ کرنے نہیں جاتا. لیکن جب ٹچ کر کے دیکھ لیتا ہے, جب اسے پتا چلتا ہے کہ نہیں یہ تو صورت ہے, تو اسے بھی ہمت آ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کھیتوں کے اندر کاشتکار کیا کرتا ہے, اپنے کھیت کی حفاظت کرنے کے لیے بیچ میں ایک انسان کی ایک شکل کا ایک پتلا کھڑا کر دیتا ہے, اس کے اندر کچھ گھاس بھر دیتا ہے, اس کے اوپر ایک ہانڈی لگا دیتا ہے, اور دور سے دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی آدمی کھڑا ہے جو کھیتی کی حفاظت کر رہا ہے. تو جانور بھی گھسنے سے ڈرتے ہیں, پرندے بھی وہاں منہ مارنے سے ڈرتے ہیں کہ نہیں یہاں کوئی انسان کھڑا ہے جو حفاظت کر رہا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں وہ ایک تصویر ہے, وہ حقیقت نہیں ہے. اگر کوئی شانہ کوا یا کوئی چالاک جانور آگے بڑھ کے ذرا اس کو ٹچ کر لے اور اس کو دیکھ لے اور معلوم ہو جائے کہ نہیں یہاں تو صرف تصویر حقیقت نہیں ہے, تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پورے پرندے پورے کھیت صاف کر دیں گے, پورے جانور پورا کھیت صاف کر دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تصویر حفاظت نہیں کر سکتی. بالکل اسی طریقے سے اب بھی ایمان کی حفاظت ایمان کی صورت نہیں کر سکتی, حقیقت ایمان ہی اس کی حفاظت کر سکتی ہے. لہذا ہمیں حقیقت ایمان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور تصویر ایمان سے حقیقت میں ہمیں آنے کی ضرورت ہے. اصلی ایمان ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو ایمان ملا ہے وہ ہمیں محنتوں اور مشقتوں سے نہیں ملا. ہمارے والد مسلمان, ہمارے دادا مسلمان, ہم بھی مسلمان بن گئے, یہ ہم نسلی مسلمان ہیں. اصلی مسلمان بننے کی ضرورت ہے. نسلی ایمان ہمارے اندر منتقل ہو گیا ہے, اصلی ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جو چیز محنت سے کمائی جاتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے, جو چیز مفت میں ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو پیسوں کی قدر نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ باپ دے رہا ہے, بچے کو مفت میں پیسہ مل رہا ہے.
محنت سے کما باپ رہا ہے، محنت دوڑ دھوپ باپ کرتا ہے، پسینہ خون باپ بہاتا ہے، بچے کو محنت کرنے کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ بچے کو تو باپ نے یوں پیسہ دے دیا اور بچہ سمجھ رہا ہے کہ بھی پیسہ ملنا تو بہت آسان ہے، لیکن جو محنت سے کما رہے ہیں اسے پوچھیے تو اس کے پاس اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ یہی ہمارے اندر ہو گیا کہ ہمارے اندر ایمان، خاندان سے ہمارے اندر ایمان منتقل ہو گیا۔ ایمان کو حاصل کرنے کے لیے یقیناً ہم سے کوئی محنت نہیں ہوئی ہے۔ باقی جنہوں نے محنت سے ایمان کو کمایا، آپ ان سے پوچھئے ایمان کی کیا اہمیت ہے ان کے نزدیک۔ حضرات صحابہ کو دیکھ لیجئے، جان دینا ان کے لیے گوارا تھا، لیکن ایمان سے ہاتھ دھونا انہیں گوارا نہیں تھا، اس لیے کہ بڑی محنتوں سے کمایا تھا۔ آج بھی جو مومن ہوتے ہیں کفر کی زندگی سے توبہ کرتے ہیں، کفر سے پورے خاندان سے علیحدگی اپناتے ہیں اور ایمان جیسے عمدہ نعمت کو وہ حاصل کر لیتے ہیں، ایمان میں وہ داخل ہو جاتے ہیں، کتنی چیزوں کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنی مشقتیں انہیں جھیلنی پڑتی ہیں اور کتنے تانے انہیں سننے پڑتے ہیں، کتنا ظلم انہیں برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہو جاتا ہے، اس کی اہمیت ان کے نزدیک ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو حالات ان کے اوپر گزرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اہمیت ہوتی ہے ان کے نزدیک۔ لہذا ایمان کے اندر تازگی لانے اور صورت سے اسے حقیقت میں بدلنے کے لیے کچھ کرنے کے کام ہوتے ہیں، اس کے کچھ تقاضوں پر عمل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور ان کے تقاضوں پر کو پورا کرنے سے، ان تقاضوں کو بجا لانے سے تصویر ایمان حقیقت ایمان میں بدل جاتا ہے۔ اللہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ جب موقع ملے گا تو یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ ایمان کے تقاضوں کیا ہیں اور ان پر عمل کرنے سے کس طرح ایمان کے اندر جلا پیدا ہوتی ہے اور کس طرح ایمان کے اندر تازگی آتی ہے اور ایمان اپنی حقیقت میں کیسے ظاہر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اسے کبھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حقیقی مومن بنائے۔ اللہ تعالی ہماری ایمان میں تازگی پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔